بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جاگو اے اہل ایمان، روزے رکھو پڑھو قرآن، کر دو سب کو یہ اعلان، آ گیا ماہ رمضان۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ آج پارہ نمبر 8 کا خلاصہ عرض کرنا ہے۔ مشرکین حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی پسند اور مرضی کے معجزات طلب کرتے، استہزاء کرتے، مذاق کرتے، تو اللہ نے اپنے پیغمبر کو تسلی دی ہے کہ ہر نبی کے کوئی دشمن ہوتے ہیں جو پیغمبر کے خلاف سازشیں کرتے ہیں، نبی کے راستے میں رکاوٹیں ڈالتے ہیں۔ یہ آپ کے ساتھ بھی ہے، لہٰذا آپ دل بڑا رکھیں اور آپ ان کی حماقتوں کی پرواہ نہ فرمائیں۔ اور پھر آگے اللہ نے اعمال کی جزا اور سزا کو بیان فرمایا ہے۔ اچھا عمل ہے، اللہ تعالیٰ اچھی جزا دیں گے۔ کوئی برا عمل کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس پر بری جزا دیں گے۔ اچھے عمل پر بری جزا نہیں ہے اور برے عمل پر اچھی جزا نہیں ہے، یہ ایک ترتیب سمجھائی ہے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ نے اس بارے میں مشرکین کی چند ایک حماقت اور بیوقوفیوں کا تذکرہ فرمایا ہے۔ اللہ کے ساتھ اللہ کے غیر کو شریک کرنا یہ بہت بڑی بیوقوفی ہے۔ پھر بیٹیوں کو قتل کرنا بہت بڑی بیوقوفی ہے۔ نسل اسی سے چلتی ہے، اللہ کی رحمت ہے، اس سے مظاہرت کے رشتے قائم ہوتے ہیں۔ اگر یہ بیٹیاں نہ ہوتی تو تم کیسے پیدا ہوتے؟ اور اگر تمہارے لڑکے ہیں تو ان کی شادی کہاں سے ہوگی؟ اللہ نے ان کی بیوقوفی کا تذکرہ کیا ہے۔ پھر مشرکین کی ایک عادت بد تھی، بعض چیزوں کو خود حلال کہہ دیتے، بعض چیزوں کو خود حرام کہہ دیتے، اپنی مرضی سے حلال کو حرام اور حرام کو حلال کہہ دیتے۔ اللہ نے یہ بات سمجھائی ہے کہ دیکھیں، چند ایک چیزیں جو یہاں بیان فرما دی گئی ہیں۔ مردار حرام ہے، جو بغیر ذبح کے مر گیا، رگوں سے نکلنے والا خون جو ذبح کرتے وقت نکل گیا، یہ حرام ہے۔ اسی طرح خنزیر حرام ہے، غیر اللہ کے نام پر جو جانور ذبح کیا گیا ہو وہ بھی حرام ہے۔ پھر سمجھایا کہ تم یہ کام نہ کرو، اپنی مرضی سے حلال کو حرام اور حرام کو حلال۔ بھئی جس کو اللہ نے حرام فرمایا ہے اس کو حرام سمجھو، اور جس کو اللہ نے حلال فرمایا ہے، حلال قرار دیا ہے، آپ اس کو حلال سمجھو۔ پھر اللہ نے یہود کے بارے میں فرمایا ہے کہ ان کی سرکشی، ان کی طغیانی اور ان کی نافرمانیوں کی وجہ سے اللہ نے بعض چیزیں حلال تھی ان پر حرام فرما دی۔ پھر اس کے بعد اللہ نے 10 خاص وصیتیں فرمائی ہیں۔ فرمایا کہ اللہ کی عبادت کرنا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا، دوسرے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا، ان کا ادب کرنا، ان کی خدمت کرنا۔ اسی طرح فرمایا کہ اپنی اولاد کو قتل نہ کرنا۔ پھر فرمایا کہ یتیم بچوں کا مال نہ کھانا۔ پھر آگے فرمایا اسی طرح برائیوں سے بچنا اور ناپتول میں کمی نہ کرنا، اسی طرح عدل و انصاف کرنا، اللہ کے عہد کو پورا کرنا اور صراط مستقیم پر چلنا۔ اللہ نے اسی پارے میں نعمتوں کا ذکر فرمایا ہے۔ قرآن کریم دائمی اور ہمیشہ کا معجزہ ہے۔ پھر اللہ نے انسان کو عظمت دی ہے، انسان کو عزت دی ہے، یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ تو اللہ نے 2 بڑی نعمتیں عطا فرمائی ہے کہ اس کا شکر ادا کرو۔ نمبر 1، قرآن کریم تمہیں یاد ہے جو بہت بڑی نعمت ہے۔ نمبر 2، انسانیت کی عظمت عزت دی ہے، تمہارے لیے بہت بڑی نعمت ہے۔ بھائی چارے کا بیان ہے جو تمہارے لیے بہت بڑی نعمت ہے۔ پھر یہ بات سمجھائی ہے کہ دیکھو، شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے، اس کے خاص اہداف اور ٹارگیٹ ہیں، اس کو سمجھو۔ اس کا ایک بہت بڑا ہدف یہ بھی ہے کہ بے حیائی پھیلاؤ۔ بے حیائی کیسے پھیلے گی؟ انسان کو ننگا کر دو، اس سے بے حیائی پھیلتی ہے۔ لہٰذا تم اپنے لباس کا بہت زیادہ خیال رکھو، اس لیے ہمیں مسنون لباس پہننے کا خیال کرنا چاہیے۔ خواتین کو پردے کا بہت خیال کرنا چاہیے، اپنے جسم کو پردے کے اندر چھپا کر رکھے، محفوظ رکھے۔ پھر اسی طرح اللہ نے مشرکین کے بعض اعمال بد اور اعمال کبھی کا ذکر فرمایا ہے۔ اور ایسے عجیب لوگ ہیں
کہ جب طواف کرتے تو ننگے طواف کرتے تھے، وہ کہتے تھے کہ اللہ نے اس کا ہمیں حکم دیا ہے۔ بھائی بے حیائی کے کام کا اللہ کیسے حکم دے سکتے ہیں؟ یہ تو بہت بڑی ان کی گندی عادت ہے۔ پھر اللہ نے دین کے بارے میں فرمایا کہ دیکھو یہ ایک ایسا بہترین دین ہے کہ اس چیز کا حکم دیا گیا ہے کہ اس دین میں جو انسان کے اختیار میں ہے، انسان کی وسعت سے باہر نہیں ہے، لا تکلف نفسا الا وسعها، ہمت سے جو بڑھ جائے اللہ اس کا حکم ہی نہیں دے دیتے، جو برداشت کر سکے اسی کا اللہ حکم دیتے ہیں۔ ایک ہے کسی چیز کا ناممکن ہونا، برداشت سے باہر ہونا، اور ایک ہے کسی چیز کا مشکل ہونا۔ شریعت کا کوئی حکم ناممکن اور برداشت کے باہر نہیں ہے۔ ہاں البتہ کچھ مشکل ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اس پر جزا بھی ایسی عطا فرماتے ہیں۔ اسی طرح پھر اللہ نے سورہ اعراف میں ذکر فرمایا ہے کہ ایک جنت والے ہیں اور ایک طرف جہنم والے ہیں، درمیان میں ایک دیوار ہے جس کا نام اعراف ہے۔ جنت والے جہنم والوں سے کہتے ہیں اللہ نے ہم سے جو وعدہ کیا تھا وہ سچا تھا، ہم نے پا لیا، تمہارے ساتھ جو وعدہ جہنم کا کیا تھا وہ تم نے پا لیا۔ اب یہ اعراف والے ہیں جن کے اعمال نیک اور بد برابر تھے، یہ کچھ عرصہ اعراف پر رہیں گے، جنت اور جہنم کے درمیان، بالآخر اللہ ان کو بھی جنت عطا فرما دیں گے۔ پھر یہاں اس بارے میں اللہ تعالیٰ نے توحید کے 3 اہم دلائل بیان فرمائے ہیں۔ نمبر 1، اللہ نے 7 آسمان پیدا فرمائے اور کسی آسمان کے نیچے ستون نہیں ہے، ایک چھوٹی سی چھت بغیر ستون کے کھڑی نہیں ہو سکتی۔ اللہ کتنا کریم اور کتنا بڑا قادر مطلق ہے کہ اس نے پہلا آسمان، پھر دوسرا، پھر تیسرا، پھر چوتھا، پھر 5واں، پھر 6واں، پھر 7واں آسمان بغیر ستون کے کیسے پیدا فرمائے؟ کتنی بڑی خدا کی طاقت ہے۔ اسی طرح ذکر فرمایا کہ اللہ کے عرش کی وسعت کتنی زیادہ ہے کہ پہلے آسمان ہے، پھر اللہ کا عرش ہے۔ پھر اسی طرح اللہ نے فرمایا کہ سورج اور چاند کی تخلیق بتائی ہے کہ یہ کتنی بڑی مخلوق ہے، اللہ نے اپنی طاقت اور قدرت سے اس کو چلا رہے ہیں۔ یہاں ایک بات یہ ذہن نشین فرما لیں کہ قرآن میں جہاں بھی اللہ کے عرش پر مستوی ہونے کا ذکر ہے، اس کا معنی ہرگز یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی ذات کے اعتبار سے عرش پر بیٹھے ہیں۔ یہ اللہ کی صفت ہے جس کو اللہ ہی جانتے ہیں، اور اس کا صحیح معنی ہم ادا نہیں کر سکتے۔ ہاں ہمارے علماء نے سمجھائی ہے یہ بات کہ اللہ تعالیٰ عرش پر غالب ہیں، اللہ تعالیٰ عرش پر قائم ہے۔ پھر یہاں اللہ نے 6 انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیم کے قصے بیان فرمائے ہیں، حکمتیں بیان فرمائی ہیں، عبرتیں بیان فرمائی ہیں۔ وہ 6 انبیاء کون سے ہیں؟ نمبر 1 حضرت نوح، حضرت ہود، حضرت صالح، حضرت لوط، حضرت شعیب، حضرت موسیٰ علیہم الصلاۃ والتسلیم۔ اللہ نے ان 6 انبیاء کا تذکرہ فرمایا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں شرک سے بچنے اور توحید